नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मालूमात आम्मा लेकर हम हाजिर हुए हैं। ये सिलसिला जारी है, उम्मीद है आपको पसंद आ रहा हो। आज हम कुछ बात करेंगे जन्नात से मुताल्लिक़, कि जन्नात के मुताल्लिक़ कुछ बातें हैं वो आपसे अर्ज़ करेंगे। इंसानों की कितनी किस्में हैं, हिसाब व किताब कौन सी किस्म से होगा? तो इंसानों की 3 किस्में हैं। इसी तरह जन्नात की भी 3 किस्में हैं, वो हम इसके बाद आपको बताते हैं। इंसानों की 3 किस्म में पहली किस्म के लोग वो हैं जो चौपायों की तरह हैं, लेकिन जिनको अल्लाह ताला ने बल हम अहलुस सबील कहा है। दूसरी किस्म इनके इंसान वो हैं जिनके जिस्म तो इंसानों की तरह हैं और रूह शैतान की तरह है। तीसरे किस्म के वो इंसान हैं जो अल्लाह के नेक बंदे हैं। ये लोग क़यामत के दिन जिस दिन किसी दूसरी चीज़ का साया ना होगा, अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे। इसी तरह हवाला इसका है हयातुल हैवान, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 389। इसी तरह जन्नात की भी 3 किस्में हैं। एक तो वो हैं जिनके पर हैं और यानी बाजू हैं और वो हवा में उड़ते हैं, और दूसरी किस्म वो है जो सांपों की शक्ल में रहते हैं। तीसरे वो हैं जो इंसानों की तरह हैं और इन्हीं से हिसाब लिया जाएगा। अब हम काबे से मुताल्लिक़ कुछ बातें आपसे अर्ज़ करते हैं कि काबे को कितनी दफ़ा तामीर किया गया। तो काबे को 10 दफ़ा तामीर किया गया। सबसे पहले काबे की तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले फ़रिश्तों ने ज़मीन पे की थी। फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों के साथ मिलके और अपने लड़कों के साथ मिलकर इसकी तामीर फरमाई। तीसरी मरतबा हज़रत आदम की औलाद ने इसकी तामीर की। चौथी मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर की। पाँचवीं दफ़ा कौम अमालका ने इसकी तामीर की। छठी मरतबा कबीला जुरहम ने इसकी तामीर की। सातवीं मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा कुस्वा बिन कलाब ने इसकी तामीर की। आठवीं मरतबा कुरैश ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले तामीर की, जबकि आपकी उम्र 35 साल थी और ये तामीर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मिलने से 5 साल पहले हुई। नवीं दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने इसकी तामीर की और 10वीं मरतबा हज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी ने इसकी तामीर की। हवाला इसका है शिफ़ाउल ग़ुराम ब अख़बारुल बलदुल हराम। कुछ बातें हम ऐसे जानवरों से मुताल्लिक़ करते हैं कि जिनके बारे में ये ख़्याल है कि वो जन्नत में दाखिल होंगे। वो कौन कौन से जानवर हैं जो जन्नत में दाखिल होंगे? तो खालिद बिन माद से रिवायत है कि कोई जन्नत में जानवर दाखिल नहीं होगा सिवाय असहाब कहफ के कुत्ते के और बलआम के, हम्मार के। और अल्लामा महमूद आलूसी ने तफसीर रूहुल मानी में बाज़ किताबों से में लिख कर से देखा है कि हज़रत सालेह की ऊँटनी, हज़रत इस्माइल का दुम्बा जन्नत में जाएगा। नेज़ अच्छे अच्छे जानवरों के बारे में भी कहा जाता है कि वो जन्नत में जाएंगे, जैसे मोर, हिरन, बकरी वगैरह। हवाला इसका है तफसीर रूहुल मानी। अल्लाह ताला ने सबसे पहले जिस जानवर को पैदा फरमाया इसका नाम क्या है? तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले मछली को पैदा फरमाया, जिस मछली का नाम लूतिया या बहमूत था। हवाला इसका है हयातुल हैवान, सफ़ा नंबर 383। वो कौन कौन से जानवर हैं जिनको हैज़ आता है? तो ये 3 हैं, यानी अर्नब यानी खरगोश, और बजू और चमगादड़। और हवाला इसका है हाशिया कंजुद्दक़ाइक़, सफ़ा नंबर 13। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर उतरे
تو آپ کے زمین پر اترنے سے پہلے کون کون سے جانور زمین پر موجود تھے؟ تو سمندر میں مچھلی موجود تھی اور خشکی میں چڈی موجود تھی۔ جب شیر دھاڑتا ہے تو وہ لوگوں سے کیا کہتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے معلوم کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ جب شیر دھاڑتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شیر دھاڑتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے کسی نیک بندے پر مسلط نہ کیجیو۔ حوالہ اس کا ہے حیات الحیوان۔ مرغا اور گدھا کس وجہ سے بولتے ہیں؟ یعنی وہ اپنی ایک مخصوص آواز کب نکالتے ہیں؟ مرغا جب نکالتا ہے جب وہ فرشتوں کی ایک جماعت کو دیکھتا ہے، اور گدھا اس وقت آواز نکالتا ہے جب وہ شیاطین کی ایک جماعت کو دیکھتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے کون سا جانور بیمار ہوا؟ تو دنیا میں سب سے پہلے شیر بیمار ہوا، اور وہ بیماری حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں شیر کو آئی تھی۔ اور میں اس کے بارے میں تھوڑا سا عرض کرتا چلوں کہ وہ ہوا اس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب سب کو کشتی میں بٹھا لیا تو سب لوگوں نے شکایت کی کہ آپ نے دیکھا لوگوں نے کہ ایک چوہا ادھر سے ادھر پھدکتا پھرتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہ شیر کو، یہ چوہے کو رکھ لیا ہے تو یہ تو اناج کھا جائے گا، بوریوں میں سوراخ کر دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور اس چوہے کا حل یہ نکالا کہ شیر کو چھینک آئی، اور چھینک آنے کے بعد اس کی چھینک سے بلی پیدا ہوئی، اور بلی کو دیکھ کر چوہا دبک کر بیٹھ گیا۔ اور پھر لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول نوح، اب یہ شیر جو ہے یہ تو ہم لوگوں کو کھا جائے گا، یہ درندہ ہے، خونخوار ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے شیر کو بخار دے دیا۔ شیر کو ہر وقت بخار رہتا ہے، اور اسی وجہ سے شیر میں طاقت زیادہ ہونے کے باوجود یہ کسی پہ بلا وجہ حملہ نہیں کر پاتا، اور یہ ہر وقت ہانپتا کانپتا رہتا ہے۔ جب اس کو بہت ہی شدت کی بھوک لگتی ہے تو یہ اپنی طاقت کو مجتمع کرتا ہے، اپنی توانائی کو جمع کرتا ہے، اور پھر یہ اپنا شکار ڈھونڈ کے اس کو کھا لیتا ہے اور باقی چھوڑ دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بخار سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں شیر کو بخار ہوا تھا، اس سے پہلے کبھی کسی کو بخار نہیں ہوا۔ وہ کون سے جانور ہیں جن کو مارنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا؟ اس میں ایک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکڑی کو مارنے کو منع فرمایا ہے، اور آپ نے مینڈک کو مارنے کو منع فرمایا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ہدہد کو اور کبوتر کو بھی مارنے کو منع فرمایا ہے۔ وہ کون سا جانور ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو منہ میں پانی لے کر بجھا رہا تھا؟ وہ جانور مینڈک ہے، اس لیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو مینڈک کا اس کے پاس سے گزر ہوا، اور مینڈک منہ میں پانی لایا اور اس کو بجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ شاید اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ حوالہ اس کا ہے حیات الحیوان، صفحہ نمبر 248۔ وہ کون سا جانور ہے جو بڑے بڑے چلتے جہازوں کو روک دیتا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ اور وہ جانور مچھلی ہے اور جس کا نام فاتوس ہے، یہ چلتے جہازوں کو روک دیتی ہے۔ حوالہ اس کا بھی ہے حیات الحیوان۔
کتے کے بارے میں آتا ہے کہ کتے میں 10 صفات ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان میں پیدا ہو جائیں تو وہ مومن بن جاتا ہے۔ وہ 10 کی 10 صفات جو ہیں کتے کی، وہ مومنوں والی ہیں۔ کتے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اچھی عادتیں ودیت فرمائی ہیں وہ کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتے میں 10 صفات ایسی ہیں کہ جو ہر مسلمان میں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، کتا بھوکا رہتا ہے، جو سالین کے آداب میں سے ہے۔ اس کا کوئی مکان خاص نہیں ہوتا، جو متوکلین کی علامت میں سے ہے۔ نمبر 3، یہ رات کو کم سوتا ہے، جو محبین کی علامت میں سے ہے۔ نمبر 4، جب مرتا ہے تو کوئی میراث نہیں چھوڑتا، جو زاہدوں کی علامت ہے۔ یہ اپنے مالک کو کبھی نہیں چھوڑتا، جو پکے سچے مریدین اور اللہ کے بندوں کی علامت ہے۔ یہ تھوڑی سی جگہ پر قناعت کر لیتا ہے، جو متواضعین کی علامت ہے۔ نمبر 7، جب کوئی اس کے مکان پر قبضہ کر لیتا ہے تو وہ یہ معاملہ اسی پر چھوڑ کے نکل جاتا ہے، جو راضی رہنے والے، اللہ سے راضی رہنے والوں کی صفات ہے۔ نمبر 8، اگر مکان کا مالک اس کو مارے اور پھر بلائے تو وہ آ جاتا ہے، جو خاشعین کی علامت ہے۔ اور نمبر 9، مالک کو کھانا کھاتا دیکھتا ہے تو دور بیٹھا رہتا ہے، جو مساکین کی علامت ہے۔ نمبر 3، جب کسی مکان سے کوچ کر جاتا ہے پھر اس کی طرف التفات نہیں کرتا، جو محروبین کی علامت ہے۔ حوالہ اس کا ہے مخزن اخلاق، صفحہ نمبر 163۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔